ویسٹرن سائیکالوجی کا جو ڈسپلن ہے اس میں بچوں کی پیرنٹنگ میں مشورے وہ لوگ دیتے ہیں، اور میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ ان پہ عمل نہیں کیجیے گا۔ میں وہ مشورے آپ سے عرض کر دیتا ہوں۔ پہلا مشورہ جو عموماً بہت سی کتابوں میں آپ نے پڑھا ہوگا، نیور سے نو ٹو یور چائلڈ۔ میں اس مشورے کے حق میں نہیں ہوں۔ یو کین سے نو ٹو یور چائلڈ، اٹس ناٹ اے پرابلم۔ ہماری اصل ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ ہم اسے نو نہیں کہیں، ہماری اصل ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس کی عزت نفس کا خیال رکھیں۔ عزت نفس کا خیال رکھنے میں تو بہت سی دفعہ فیل ہوتے ہیں، لیکن اس کی ہر خواہش پوری کرتے ہیں۔ تو آپ اس کی ہر خواہش پوری نہیں کریں، آپ یہ دیکھیں کہ اس کی کون سی خواہش جائز ہے۔ تو جو اس کی خواہش جائز ہے اور مفید ہے، بینیفیشیل ہے، ہیلدی ہے، اور آپ کے لیے ممکن ہے، آپ اس پہ کام کیجئے۔ اور اس کی وہ خواہش جو آپ کے لیے ممکن نہیں ہے یا جو اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے، تو آپ اس میں بتائیے کہ بیٹا یہ میں نہیں کر سکتا، بالکل واضح طور پہ بتائیے۔ اگر آپ کبھی بھی نو نہیں کہتے تو آپ کی ایتھارٹی اسٹیبلش نہیں ہوگی۔ دیکھیں بہت سے مواقع ایسے آئیں گے جس میں نو کہنے کی جائز وجہ ہوگی۔ نو کہہ سکتے ہیں، لیکن نو کیسے کہنی ہے؟ یعنی پہلی بات تو یہ کہ ہر بات پہ نو نہیں کہنی۔ کوئی بات ایسی ہوگی، یعنی کوئی بڑی ویلڈ جسٹیفائڈ سچویشن ہے جس میں آپ نو کہتے ہیں، یعنی نو کہنے کی کوئی بڑی وجہ ہے، اور نو بھی آپ نے ایسے کہنی ہے کہ بھئی اس کی عزت نفس مجروح نہ کی جائے، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ کہنی ہے۔ نو کیسے کہنی ہے یہ کہنا آپ کو آتا ہو تو ایک بات جو کبھی ان کو نو نہ کہا جائے، اس کو میں جیسے پہلی بات اس کو میں رد کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، یہ بات واضح ہے۔ دوسری بات ہے جو ویسٹرن لٹریچر میں بہت ملے گی، وہ ہے پریز یور چلڈرن اینڈ پریز دیم آفن، آلویز پریز دیم۔ یہ بھی وہ بات ہے جس کو ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ تعریف جو ہے وہ ایک میٹھا زہر ہے، تعریف بھی ایک شراب ہے جو نہ پینی ہے نہ پلانی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کسی بھی شراب کی طرح تعریف کی شراب بھی حرام کی گئی ہے مسلمانوں پر، ٹھیک ہے، یہ سمجھ لیجیے آپ۔ اچھا، اب بہت سے لوگ کہیں گے بھئی ہم تعریف نہ کریں، اس میں والدین کے لیے بہت مشکل ہے کہ وہ اپنی اولاد کی تعریف نہ کریں۔ تو تعریف آپ سے خود بخود ہوگی کبھی کبھی۔ اگر آپ تعریف کو ضروری سمجھتے ہیں اور تعریف کے حق میں ہیں تو پھر تو آپ ہر وقت تعریف کریں گے، لیکن اگر آپ شعوری طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ تعریف کے ساتھ کچھ مسائل ہیں، اب یہ الگ موضوع ہے جس کی ڈیٹیل میں شاید میں ابھی نہ جا سکوں۔ اگر آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ تعریف ٹھیک چیز نہیں ہے، تعریف کے نقصان کیا ہیں اور تعریف کیوں منع کی گئی ہے، اگر آپ کو یہ پتہ ہوگا تو پھر آپ جان بوجھ کے تعریف نہیں کریں گے اور انٹینشنلی نہیں کریں گے، لیکن ان انٹینشنلی کبھی ہو گئی تو ہو گئی، ٹھیک ہے، وہ تو کبھی آپ ہو جائے گی آپ سے، آپ ماں ہیں، آپ باپ ہیں، آپ سے کبھی نہ کبھی ہوتی رہے گی۔ لیکن اگر آپ شعوری طور پر اس کے فیور میں ہیں اور آپ یہ اس کو ضروری سمجھتے ہیں اور اس کو آپ پیرنٹنگ کی یا ٹیچنگ کی بڑی اہم میتھڈالوجی سمجھتے ہیں، تو پھر تو صبح شام آپ یہ کام کریں گے، اور پھر کچھ عرصے کے بعد معاشرے میں پھر وہ سوال پیدا ہوگا کہ ہمارے معاشرے میں نارسزم اتنی اکثریت میں کیوں، مطلب اتنے سارے نارسسٹ میجورٹی میں کیوں پیدا ہو گئے، مطلب پورا معاشرہ ایسا کیوں ہو گیا۔ نارسسٹ کو دیکھ کر سوال پیدا ہوتا ہے، لیکن یہ سوال پیدا نہیں ہوتا کہ معاشرے میں تعریف کے بارے میں جو رجحان پایا جاتا ہے اس پہ کسی کے ذہن میں سوال نہیں ہے، لیکن تعریفوں کے نتیجے کے طور پر ایک جو پریشانی پیدا ہوئی ہے اس کو دیکھ کے تو سب لوگ پریشان ہیں۔ یہ بات واضح ہو رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تو یہ دوسری بات ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ کوئی اچھا کام کروانے کے لیے آپ کو کوئی کام اس سے کروانا ہے، کوئی تعاون اس سے چاہیے، تو آپ انعام کی لالچ میں اچھا کام نہ کروائیے، یا خوف کی وجہ سے بھی اچھا کام نہ کروائیے۔ وہ تو خیر لوگ جانتے ہی ہیں خوف کو تو، لیکن انعام کے لالچ میں بھی آپ نے جو بھی کام کروانا ہے آپ کروائیے۔ لیکن اب یہ بھی ایک بڑی یہ بھی وہ بات ہے جو بہت، یعنی اس وقت جیسے چل رہی ہے، مطلب بہت سے لوگ اس جگہ کھڑے ہیں، نیور سے نو ٹو یور چائلڈ ایکسیپٹ ایوری وش، پریز یور چلڈرن اینڈ پریز دیم آفن اینڈ گیو دیم ٹارگیٹس اینڈ آفر ریوارڈس، یہ جیسے اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ یہ میں ساری بات وہ عرض کر رہا ہوں جو اس وقت بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں اچھی طرح رائج ہے، اور اس کو میں جیسے
چیلنج کر رہا ہوں، کویسچن کر رہا ہوں. اس کے اوپر ہم بہت بات کر سکتے ہیں اتنا اگر وقت ہو تو، لیکن اس کو سمجھیے گا یہ میں کیا بات عرض کر رہا ہوں. تو اب سوال یہ پیدا ہوگا پھر ہم یہ کیا کریں، تو وہ ابھی اس کی میں تھوڑی سی بات ابھی کروں گا. پھر ایک اور چیز ہے، کمپیریسن نہیں کریں. اپنے بچے کا دوسرے بچوں سے موازنہ نہ کیجیے. اگر آپ ہوم اسکولنگ کر رہے ہیں اور کسی اور کا بچہ کچھ بھی کر رہا ہو تو آپ کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے. پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب اسکول جاتا تھا تو ایک یہ پریشانی ہوتی تھی کہ فلانے کے اتنے نمبر آ گئے، فلانا وہاں پہنچ گیا، فلانے کے اتنے گریڈ آ گئے. اور اب یہ پریشانی ہے کہ میرا بچہ اس عمر کا ہے، وہ ہوم اسکولنگ کر رہا ہے، اور فلانا بچہ اس سے 1 سال چھوٹا ہے، وہ تو وہاں بھی جاتا ہے، وہ تو وہاں بھی جاتا ہے، وہ تو وہ بھی کر رہا ہے، وہ تو وہ بھی کر رہا ہے، میرا بچہ کہیں پیچھے نہ رہ جائے. یہ پیچھے رہ جانے کا خوف اپنے اندر سے نکال کے پھینک دیں. اگر پیچھے رہ جانے کا خوف آپ نے نہیں نکالا، آپ سکون میں نہیں رہ سکتے اور اپنے بچوں کو بھی سکون میں نہیں رکھ سکتے. آپ کا بچہ اپنے پیس پر، اپنے انداز پہ دنیا دیکھے گا، دنیا کو سمجھے گا، دنیا کو برتے گا، اور دنیا میں انشاءاللہ اپنی شان کے ساتھ جیے گا. تو آپ اس میں بالکل اس پہ اعتماد کیجئے، اس کو کمپیئر نہ کیجئے. ذہن میں بھی کمپیئر نہ کریں. کبھی ہم اس کی بہن اور بھائی سے کمپیئر کرتے ہیں، کبھی اس کے دوست سے کمپیئر کرتے ہیں، کبھی اپنے آپ سے کمپیئر شروع کر دیتے ہیں. تمہاری عمر میں تو ہم یہ کرتے تھے، تمہاری عمر میں ہم یہ کرتے تھے. ارے بھائی، تو نہ اپنے آپ سے کمپیئر کریں، نہ اپنے اس کے بہن بھائیوں سے کمپیئر کریں، نہ اس کے کلاس فیلوز اور دوستوں سے کمپیئر کریں، نہ کزن سے کمپیئر کریں. کمپیئر نہیں کریں، ٹھیک ہے. اور آخری بات، 5 باتیں میں عرض کر رہا ہوں جو آپ نے نہیں کرنے کا. یہ 5ویں بات اب میں کہہ رہا ہوں، وہ ہے کہ ٹائم باؤنڈ ٹارگٹس نہیں دیجیے اپنے بچوں کو. پہلی بات تو یہ کہ اگر ہم اپنے بچے کو کوئی ٹارگٹ دینا چاہتے ہیں نا، تو وہ ٹارگٹ ایسا نہ ہو کہ جیسے اس کو باہر سے کسی نے امپوز کیا ہے. وہ ٹارگٹ ایسا ہو جیسے وہ خود اس کو ریئلائز کرے. یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ کچھ سیکھے یا کوئی کام کرے، تو یہ کیوں کیا جائے، اس کی ضرورت، اس کی اہمیت، اس کی وجوہات، اور یہ میرے لیے مفید ہے، یہ وہ اس کی ریئلائزیشن اس کو شروع ہو، یا وہ کم از کم خود اس کے اندر یہ شوق پیدا ہو. آپ یہ کام کر رہے تھے، آپ کو دیکھ کے اس کے اندر یہ شوق پیدا ہوا، وہ بھی یہ کرنا شروع ہو گیا. سبحان اللہ. آپ نے ایک کام خود سیکھ رہے تھے، اس نے دیکھا ابا جان یہ کام سیکھ رہے ہیں، تو اس نے کہا میں بھی سیکھوں گا. سبحان اللہ، شروع ہو گیا وہ. بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر آپ نے پکڑ کے اس کے اوپر ٹارگٹ باندھ کے دیا کہ تم نے کرنا ہے، پہلا مسئلہ یہ ہے کہ آپ ایک ٹارگٹ دیتے ہیں جو ایکسٹرنل ٹارگٹ ہے، امپوزڈ ہے. اس ٹارگٹ کے ساتھ وہ ریلیٹ نہیں کرتا، اس ٹارگٹ کو وہ اون نہیں کرتا، اس ٹارگٹ کے اوپر وہ کنونسڈ نہیں ہے، اس ٹارگٹ کے ساتھ اس کی کوئی ایسوسیشن نہیں ہے. اگر اس سے کہا جائے کہ کیا تم خود اس کام کو کرنا چاہتے ہو، کیا تمہیں لگتا ہے یہ کام تمہارے لیے اہم ہے، کیا تم اس کام کو ضروری سمجھتے ہو، کیا اس کام کے کرنے سے تمہیں کوئی فائدہ ہوگا، کیا یہ کام بہت اہم ہے، اور اگر یہ کام نہیں کریں تو کیا کوئی نقصان ہو جائے گا. ان سوالوں کے جوابات جس ٹارگٹ کے بارے میں اس کے پاس نہیں ہیں، تو وہ ٹارگٹ جو ہے نا، وہ میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ یہ ایکسٹرنلی امپوز ٹارگٹ ہے. ایک ایسا ٹارگٹ، اس کو ٹارگٹ ملے، لیکن وہ ٹارگٹ ایسے ملے کہ وہ ٹارگٹ وہ کنونسڈ ہو، اس کو اون کرے، اور وہ ایسا نہ لگے کہ باہر سے کسی نے دیا ہے. وہ ایک ایسا ٹارگٹ ہے جیسے سیلف چوزن ٹارگٹ، سیلف ڈائریکٹڈ، سیلف ڈریون، یا سیلف انیشیٹڈ ٹارگٹس ہیں. مطلب یہ اس نے اپنے لیے ایک ٹارگٹ بنایا، ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ مل کے آپ کے تھرو بنایا، لیکن وہ اس کو خود بھی اون کرتا ہے، وہ خود اس پہ کنونسڈ ہے، وہ خود اس کی اہمیت کو سمجھتا ہے، وہ خود چاہتا ہے کہ وہ یہ کرے. مطلب وہ یہ صرف اس وجہ سے نہیں کر رہا کہ آپ نے کہا ہے، ٹھیک ہے آپ نے بھی کہا ہے، لیکن وہ خود بھی چاہتا ہے، وہ خود بھی اون کرتا ہے، وہ خود بھی اس پہ کنونسڈ ہے، وہ خود بھی اس کی ویلیو اور اس کی فائدے سے واقف ہے. تو یہ تو ہے وہ سیلف چوزن ٹارگٹ اور ایکسٹرنلی امپوز ٹارگٹ کا فرق. دوسرا مسئلہ جو اس کے اندر پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے، ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ ٹارگٹ ہم باہر سے اس کے اوپر لادتے ہیں. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ساتھ میں ہم اس کو ٹائم ٹیگ بھی دے دیتے ہیں. اب جیسے ہم نے کہا یہ کام تمہیں 6 مہینے میں کرنا ہے، 3 سال میں کرنا ہے، 2 مہینے میں کرنا ہے. ارے بھائی، یہ کہاں سے طے ہوا؟ میں اتنے لوگوں سے ملا ہوں جو وہ بچوں کو حفظ کروا رہے ہیں اور انہوں نے ٹارگٹ بنایا ہوا ہے کہ 3 سال میں مکمل کرنا ہے. اب وہ اگر بچہ 3 سال میں نہ کر سکے، میں ایسے بچوں کو جانتا ہوں جو حفظ کرنا چاہتے تھے،
تو ٹارگٹ جب حفظ کا ملا تو بچے کا وہ سیلف چوزن بھی تھا، وہ بھی چاہتا تھا کہ حفظ کرے، والدین بھی چاہتے تھے کہ کریں، لیکن پرابلم اس وقت ہوا جب انہوں نے ٹائم باؤنڈ اسے کر دیا، اور ٹائم باؤنڈ ہونے کی وجہ سے مسئلہ یہ ہوا کہ بچہ اس ٹائم میں نہیں کر پایا، اس اسپیڈ سے نہیں کر پایا، اب کھینچا تانی شروع ہو گئی، اب وہ ریلیشن شپ میں، اور اب پھر بچے کے اوپر اسٹریس آنا شروع ہو گیا، اس کے نتیجے میں بچہ جیسے اس نے ہاتھ پاؤں چھوڑ دیا۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ ایک اچھا کام کروانے کے راستے میں اگر ہم کوئی اچھا عمل کر رہے ہوں اور ساتھ میں کچھ برے نتائج بھی حاصل کر رہے ہوں، تو ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ اچھا عمل اپنے پسندیدہ نتائج پیدا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ اچھا عمل اپنے پسندیدہ نتائج، اپنی خیر و برکات بھی پیدا کرے، یہ اس وقت ہوگا جب ہم اچھے عمل کو ٹھیک انداز سے لے کے چلیں گے۔ تو وہ جو 3 سال کی، جب یہ ٹائم باؤنڈ ہے نا 3 سال، تو میں لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ بھئی یہ آپ نے کیسے اس کو بنا لیا؟ انہوں نے کہا نہیں، حفظ تو 3 سال میں ہی کرنا ہے۔ تو میں نے کہا بھئی یہ کہاں آیا ہے؟ کوئی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو آ کے بتایا ہے؟ قرآن کی کسی آیت میں آیا تھا کہ اگر حفظ کرو تو 3 سال میں ہی کرو، نہیں تو نہیں کرو، نہیں تو گناہ ملے گا؟ کہاں سے یہ آپ کے پاس اس کی کیا دلیل ہے؟ تو پھر انہوں نے کہا نہیں، یہ تو سب اتنے ہی ٹائم میں کرتے ہیں، اسی میں ضروری ہے۔ تو پھر مجھے شرارت سوجی، میں نے فوراً پھر میں نے کہا دیکھو، حفظ تو پھر پتہ ہے سنت تو 23 سال میں حفظ کرنا ہے، کیونکہ مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 23 برس میں کروایا گیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آگے جو صحابہ اپنے ساتھ کر رہے تھے ان کو اتنا ٹائم تو آپ کو دینا چاہیے۔ مطلب جب نبی نے 23 ایئرز لیے ہیں، جبرائیل سکھا رہے تھے اور نبی سیکھ رہے تھے، اور اس کا دورانیہ 23 ایئرز تھا، تو ابھی تو سکھانے والے اور سیکھنے والے ہم جیسے بہت ہی کمزور لوگ ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم نے جو ٹائم کی ریسٹرکشنز ڈالی ہیں نا بہت سارے کاموں میں، اس کو میں ایک جملے میں سم اپ کروں، بہت سے والدین نے اپنے ذہن میں بنایا ہوا ہے کس عمر تک میرے بچے کو کیا آ جانا چاہیے، اس کے اوپر نا جیسے بہت ساری چیزیں بنائی ہوئی ہیں۔ تو اپنے ذہن کو فری کر دیں، صرف چند چیزیں ہیں، 2-4 چیزیں ہیں، یہ کبھی کسی موقع پہ ہم انشاءاللہ، اب آج تو موقع نہیں ہے، لیکن یہ صرف چند باتیں ہیں جن میں ہمیں سیکھنا ہے۔ پاکی کے معاملات ہیں، پاکی اختیار کرنے کے معاملات ہیں، صلاۃ قائم کرنے کے معاملات ہیں، سیرہ کا مطالعہ ہے، شعور میں بنیادی باتوں کی ایک جگہ ہے۔ یہ کچھ معاملات ہیں جو ایک خاص عمر سے پہلے آپ کے بچے کو سیکھ لینے چاہیے، اور وہ خاص عمر بھی پیدا ہونے کے بعد کوئی 12-13 سال میں آتی ہے، یعنی سن بلوغت کو پہنچنے سے پہلے یہ بھی اٹس اے ویری گڈ ٹائم فریم، مطلب یہ کوئی بہت چھوٹا ٹائم نہیں ہے، 10-12 ایئرس۔ اس کے اندر یہ 3-4 باتیں ہیں جو ایک بچے کو، جس کو میں کہوں ایسینشل کریکلم، جس کے لیے ٹائم باؤنڈ ہم ہو سکتے ہیں، اور اس کے لیے بھی جو ٹائم ہے وہ بہت بڑا ہے۔ تو ہم تو مطلب بابا بلیک شیپ سکھانے کے لیے 4 دن کا ٹائم، اور فلانے کی اسپیلنگ سکھانے کے لیے آدھے گھنٹے یا 20 منٹ کا ٹائم لے کے چڑھ دوڑتے ہیں اس کے اوپر۔ یہ ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ تو 5 چیزیں میں نے کہا کہ اس کو چھوڑ دیجئے، اس کو نو کہنا، آپ نو کہہ سکتے ہیں، لیکن کس چیز پہ نو کہنا ہے، کیوں کرنا ہے، کیسے کہنا ہے، یہ سیکھیے، اور اس کی تعریف کرنی مناسب نہیں ہے، تعریف سے بچیے، خاص طور پہ اسٹریٹجک پریز جو ہوتا ہے نا، کوئی کام کروانا ہے تو تعریف کرو، یہ بہت خراب بات ہے، غیر اخلاقی بات ہے انفیکٹ۔ پھر اچھا کام کرنے کے لیے انعام کا لالچ دینا، یہ نہیں کیجیے۔ پھر چوتھی بات یہ ہے کہ موازنہ نہ کیجیے۔ پھر 5ویں بات یہ ہے کہ ایکسٹرنلی امپوز ٹارگیٹس جس میں ٹائم باؤنڈ ہوں، یہ تو اور بھی مطلب اس کی میں نے تفصیل بتا دی۔ ان 5 کاموں سے مطلب آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اب جب بات یہ ہو رہی ہے کہ تعریف بھی نہ ہو اور انعام بھی نہ دیا جائے، یعنی انعام کا لالچ انعام دیا جائے، لیکن انعام دینا بری بات نہیں ہے، اچھا کام کروانے کے لیے انعام کا لالچ دینا بری بات ہے۔ اس نے، آپ خوش ہوئے، آپ نے کوئی انعام دے دیا، سبحان اللہ، بہت اچھی بات ہے۔ اور اس میں بھی آپ سوچئے گا کہ آپ نان میٹیریل ریوارڈز بھی دینا آتے ہیں آپ کو، یا صرف میٹیریل ریوارڈز ہی دیتے ہیں آپ؟ یہ ذرا سوچئے گا، آپ کے وہ اس کا بھی کوئی تصور آپ کے پاس ہے یا نہیں ہے، یہ ایک الگ سوال ہے۔